بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہار خیال فرما رہے تھے امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے باب میں علامہ عبدالعزیز صاحب ہمارے درمیان عظیم شخصیت تشریف فرما ہے۔ قبلہ شاہ صاحب سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور آج وہ خطاب کریں گے۔ صرف اتنی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کبھی سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غدیر کے موقع پر یہ کہا تھا کہ علی تجھے نبی نے مولا کہا ہے، میں عمر تجھے سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں۔ تو آج یوم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سادات کے ہاں محفل ہو اور سید گفتگو کرے تو وہ یہ بتانے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ سید کوئی اور ہوں گے جو حضرت فاروق اعظم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ہم وہ سید ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کی عظمتوں کو تسلیم و بیان کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ کریں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی ہے، شب و روز سر انجام دی ہے، اور آپ کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن اسلام لانے کے بعد اسلام کی ترویج و اشاعت میں گزرا۔ آپ خلیفہ ہو یا خلافت سے پہلے کا زمانہ، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ کی عملی تفسیر ہمیں سیدنا فاروق اعظم کی زندگی لگتی ہے۔ تو خیر سامعین گرامی قدر، میں نے یہ چند جملے حضور قبلہ شاہ صاحب کی موجودگی میں تھوڑے سے جذبات میں اس لیے کہہ دیے تاکہ آپ بھی تھوڑا سا ویسے جاگے ہوئے ہیں لیکن زیادہ جاگ کر بیٹھے، اور میں گزارش کرنے لگا ہوں ممتاز معروف دانشور ممتاز اسلامی اسکالر میری مراد شعبہ فلسفہ کراچی یونیورسٹی کے استاد گرامی قدر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمود الحسن شاہ صاحب بخاری تشریف لائے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمال کے حوالے سے کلام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لتنزیل من رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب محفل میں موجود ہیں اور آپ کی موجودگی میں گفتگو کرنا ایک طرح ہے اپنے آپ میں ایک مشکل کام ہے، لیکن چونکہ اس حوالے سے حکم دیا گیا تو چند بنیادی باتیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ترتیب دی ہیں تو آپ کے سامنے گزار کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی بات ہمیں اصولی طور پر نہ صرف سمجھنی چاہیے بلکہ آئندہ اگلی نسلوں میں مستقبل کے معماروں میں اپنی اولاد میں اس بات کو منتقل کرنے اور اس پر اصرار کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ جیسی بے مثال شخصیات اور اہم ساز شخصیات جنہوں نے اپنی کاوش اور اپنے اسلام کی خدمت کے حوالے سے اسلام کو وہ شناخت دی جو کہ اسلام حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تربیت فرمائی کہ اسلام کی عبادت کیسے نظر آنی چاہیے۔ تو وہ دین جو کہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے تربیت کی فارم میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس دین کو آگے نسل تک پہنچانے میں جن شخصیات نے اہم کردار ادا کیا، جس میں بلا شبہ خلفائے راشدین المہدیین ہیں، اس کے علاوہ بے شمار صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، صوفیاء، الغرض ان تمام شخصیتوں کی زندگی پر نگاہ اڑانے کے لیے ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے ساتھ جوڑ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس انداز میں ان اہم ساز شخصیات پر تبصرہ کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے کوئی ماں فوق الفطرت ہستیاں ہیں، تو آپ کو سیکھنے اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کا موقع کم ملتا ہے۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جس انداز میں آپ کی زندگی گزاری، اسے قرآن کریم نے بطور نمونہ بتایا ہے، اور اسی نمونے کو آگے لے کے جانے والے جو اہم شخصیات ہیں، ان میں خلفائے راشدین المہدیین بھی ہیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ کو مزید آگے لے کے جانا، جن شخصیات کے ذریعے سے اسلام کی تاریخ میں مکمل ہوا، وہ کون ہیں؟ وہ خلفائے راشدین، اور بالخصوص جن کا ذکر آج ہم کریں گے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ان کے حوالے سے میں ایک اصولی بات کروں گا ایک بار پھر، اور یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی تہذیب کو جس انداز میں بنایا، تو آپ ایک اسلامی تہذیب ساز شخصیت ہیں۔ کون ہیں؟ اسلام کی تہذیب ساز شخصیت، یعنی اسلام کس رخ اور کس منزل اور کس انداز میں اب آگے بڑھنا ہے، وہ آپ کی زندگی، آپ کی خدمات، آپ نے جو چوائسز تاریخ کے بہت اہم موڑ اور رخ پر لیے، وہ تمام کی تمام ایسی چوائسز تھیں، ایسے ڈیسیژنز تھے، ایسے فیصلے تھے جنہوں نے اسلام کی عمارت کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ آگے کی سمت کا بھی تعین کیا۔ تو یہ دو باتیں مقدمے کے طور پر، یعنی اس پس منظر میں اگر ہم آگے جائیں گے تو سمجھنے میں، آپ کی شخصیت سے فیض حاصل کرنے میں، سیکھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اور آپ کو میں یہ بات اپنے مشاہدے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں۔ اس وقت جس دور میں آج ہم موجود ہیں، اس دور میں اس ہی بات کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ کس چیز کی کمی نہیں ہے؟ نہ علم کی کمی ہے، نہ اس کے ذرائع تک اتصال کی کمی ہے۔ آپ کے پاس ہر چیز ہے، لیکن کس چیز کی کمی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو ان بزرگ شخصیات سے کیسے تبدیل کرنا ہے، ان سے کیسے فیض حاصل کرنا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی نظر آئے۔ اب اس حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ کے تعارف کے طور پر، ان سے پہلے ہمارے دوست نے تعارف بھی کروایا اور ایک بالکل ایک تائیانہ انداز میں آپ کی زندگی کا مکمل احاطہ فرمایا۔ تو بس مختصر جو چند باتیں مجھے بہت ہی زیادہ امپریسو لگی، تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنا حصہ اس حوالے سے ڈالوں۔ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا
آپ کی پیدائش، آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ تو ایک عظیم خاندان سے ہے۔ وہ خاندان کیا ہے؟ وہ خاندان یہ ہے کہ آپ کے والد جن کا نام خطاب ہے، علم الانساب کے حوالے سے آپ کی بڑی شہرت ہے، یعنی اپنے خاندان کا سلسلہ نسب یاد رکھنا، اور عربوں کے ہاں یہ وجہ افتخار تھی، وجہ شرف تھا، عزت کا مقام ہوتا تھا۔ اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا تھا کہ آپ کا حافظہ اور آپ کی دلچسپی ان تمام فنون میں بہت زیادہ تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ نفیل بن عبد العزا جو کہ آپ کے دادا ہیں، آپ قریش میں اور بالخصوص مکہ میں جو مقام رکھتے تھے یہ تھا کہ اگر کبھی قریش کا دیگر قبائل کے ساتھ کوئی معاملہ بین الاقوامی طور پر ہوگا، ٹھیک ہے، تو سفارت کی ذمہ داریاں آپ کی ذمہ تھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر دو قبائل کا آپس میں کبھی جھگڑا ہوتا تو اس جھگڑے کا فیصلہ وہ بھی آپ ہی کے ذمہ تھا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کے والدین جو ددیال ہے اس کا تعلق اور اس کے اندر جو پیشہ ورانہ اور جو علمی کاوشیں کی جاتی تھی، جس میں تجربہ، جس میں بصیرت تھی، اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ایک بین الاقوامی ایمبیسڈر ہونا، یعنی کیا کہ دو قبائل کے جو معاملات ہیں ان کو اپنی سفارت کاری سے حل کرنا۔ اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف کچھ چیزوں کا یاد ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہاں پر جو سچویشن ہوتی ہے، جو حالات ہوتے ہیں، ان کی نزاکت، ان کا مستقبل میں کیا امپلیکیشنز ہوں گے، مثبتات ہوں گے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے اندر بہترین بصیرت، تجربہ اور ڈھیروں اعتماد اور علم ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ ممکن ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ددیال۔ اب ننیال کی طرف اگر آپ آئیں تو آپ کی جو والدہ کے والد ہیں، وہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ اگر کوئی جنگ ہوتی تو جنگ ہونے کے لیے جس لیے فوج کا انتظام کیا جانا تھا وہ آپ کے ذمہ تھی۔ تو اب آپ دیکھیے، ایک طرف آپ کے پاس کیا ہے؟ تجربہ ننیال کی طرف سے کہ فوجوں کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کیسے فنکشنلائز کرنا ہے، اور کی سچویشن ہوگی، جنگ کی صورتحال ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور ننیال کی طرف اگر آپ آئیں تو جو ان کو یعنی جس بات کا تجربہ اور جس بات کا پس منظر اور جو خاندان کا اٹھنا بیٹھنا جو آپ نے پایا وہ کیا تھا؟ علم الانصاف، اس کے ساتھ ساتھ سفارتکاری، فیصلہ سازی، جو کہ قریش کی شناخت بھی ہے اور قریش کو ممتاز اور جدا بھی کرتی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہے۔ تو آپ کی پیدائش اس خاندان میں، اچھا کیا پیدائش ہونے سے یہ تمام صفات آپ کے اندر آ جاتی؟ جب آپ پیدا ہوئے تو مورخین لکھتے ہیں کہ آپ صاحب علم ہوئے، آپ نے علم حاصل کیا، اور اس زمانے میں علم ظاہر ہے آج کل کے اعتبار سے کچھ مختلف تھا، لیکن مورخین نے لکھا کہ آپ 17 افراد میں سے، اس کی تعداد آپ کو تاریخ کی کتاب میں مختلف مل سکتی ہے، لیکن چند افراد میں سے آپ ایک تھے جنہیں لکھنا آتا ہے۔ اور اگر آپ عرب کلچر کے بارے میں گفتگو کریں تو یہ جان رکھیے کہ عرب عام طور سے لکھنا بھی زیادہ پسند نہیں کرتے، اور اس کی وجوہات کے اوپر علامہ ابن خلدون نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی موقع ملے گا۔ لیکن آپ کی شخصیت میں ایک امتیاز ضرور تھا کہ آپ پڑھے لکھے تھے۔ پھر پیشے کے اعتبار سے آپ نے تجارت ابتدا میں حاصل کی، اس کے لیے آپ نے سفر کیا، اور سفر جب آپ نے دور دراز کیا تو اس سے بھی آپ کو تجربہ ملا، ملٹی کلچرل تجربہ کہ مختلف لوگ، مختلف تہذیبوں کے، مختلف ثقافتوں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہاں کا رہن سہن کیسا ہے، وہاں کے معاملات کیسے ہیں، تو یہ آپ نے سیکھا، اور سیکھتے سیکھتے اپنے آپ کو خوب
صاحب بصیرت، صاحب علم اور صاحب تجربہ بنا کہ اب آپ کو معاملات دور سے پتہ چلنا شروع ہو گئے کہ کون کیا ہے، کون کیا ہے. اور آپ اس کا اگر کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں جو کہ کیا نہیں جا سکتا، کہ اگر آپ آج کے کسی یونیورسٹی کے گریجویٹ کو آپ یہ کہیں کہ بھائی اس کے گریڈ اور اس کی جی پی اے تو بڑی زبردست ہے، 3.7 ہے، 4/4 ہے، 100 میں سے 100 فیصد سے نمبر حاصل کیے ہیں، وہ علم ہے، وہ نظریاتی ہے، اور آپ اس لیے ان کا کمپیریزن نہیں کر سکتے کہ ان کا فیلڈ ورک ہے، یہ فیلڈ میں رہ کر، گراؤنڈ میں رہ کر لوگوں کے ساتھ معاملات کر کے ان کے معاملات میں خاص سمت میں ڈالنے کی صلاحیت ہے. یہ آپ نے ابتدا میں سیکھ لیا. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کے اوپر جسے ہمیں سیکھنا چاہیے، میں نوجوانوں کو بھی اس بارے میں، کہ مورخین نے لکھا کہ آپ عبرانی زبان مناسب انداز میں اور اچھے انداز میں، اور آج ہم جس ثقافت کا اور جس کلچر کا ہے کہ لوگ تو جو زبان جس میں پیدا ہو جائیں اس پر ان کا فخر ہی نہیں ختم. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس زبان میں، جس گھرانے میں پیدا ہو جائیں، زبان پر اتنا فخر ہوتا ہے کہ دوسری زبان کو ویسے ہی وہ سمجھنے کے مقدر نہیں دوسری. ایک لے لے کے انگریزی ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ غیر زبانیں سیکھنا اس دور میں جب کہ وسائل کی کمی تھی، آپ ذوق، شوق یعنی اور دیگر چیز عوامل کو غور کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا کی زندگی میں جو بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو اس انداز میں آگے بڑھائیے کہ انہیں گراؤنڈ کی سچویشن کا تجزیہ کرنے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرنے اور اس سے پھر بصیرت کو حاصل کرنے. اور یہ کم از کم جو موجودہ ہمارا تعلیمی نظام ہے اس میں یہ بہت بڑی کمی ہے. تو لہٰذا اس پر تکیہ نہیں کرنا، مزید آگے بڑھنا، یہ ہے آج کا پہلا پیغام آپ کی سیرت سے. آگے چلتے ہیں. آپ کا قبول اسلام. اب آپ کی بصیرت والی بات میں نے کہی، روایات میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام کا آغاز کیا، سب جانتے ہیں تو دعوت دی جاتی تو کہا جاتا ہے اسلام قبول کریں. کئی لوگوں نے مخالفت کی اور ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بھی مخالفت کی. اسی مخالفت کے دور میں ایک بار کیا ہوا کہ حضور قدور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نماز میں موجود ہیں اور آپ تلاوت فرما رہے ہیں. مورخین نے لکھا کہ سورۃ الحاقہ اس کی تلاوت آپ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایات میں ہے کہ آپ نے سنی، اور جب قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز ہوا اب آپ نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے. صحیح ہے، تجربہ آپ کی جو وسعت نظری ہے اور جو گہرائی اور گہرائی ہے اس کا زیادہ آپ کیجیے. جب آپ نے تلاوت کو سننا شروع کیا تو آپ کو یہ لگا کہ یہ کیا ہے، یہ قول شاعر. قرآن کریم کے اندر بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ انہ بقول شاعر. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ آیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت، اور جیسے ہی آپ نے ان آیات کو سنا تو آپ نے کہا یہ تو کاہن ہے. نعوذ باللہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل کی بات، میرے دل میں بھی خیال گزرا ہے. قرآن کریم نے دوبارہ فرمایا کہ یہ قول کاہن بھی نہیں ہے، اور کئی سمجھدار لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. پھر فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے قرآن سنا تو صرف ایسے نہیں سنا جیسے ہم سنتے ہیں، اس قرآن کریم پر غور فرمایا، اور پھر جیسے جیسے غور فرمایا ویسے ویسے اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے اوپر ہدایت آنا شروع ہو گئی. اور روایات میں ہی آتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن میرے دل میں مکمل طور پر اسلام کی حاکمیت جاگزی ہو
آپ غور کیجئے کہ علم ہو، حکمت ہو، بصیرت ہو تو کس طرح کی شخصیات پیدا ہوتی ہے. صحیح ہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی حکمت کو دیکھ کر دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، کہ آپ اسلام کو معزز بنا دیجئے، عزت اور وقار دے دیجئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا عمرو بن حشام. صحیح ہے. اور اللہ رب العزت نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب. اب ہم آتے ہیں اس سے اگلے مرحلے اور جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر ذمہ داری آئی خلافت کی، تو جو سب سے بڑا جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں، یعنی صرف آپ کے دور میں اوورآل اگر دیکھا جائے تو یہ جو پورا مشرق وسطیٰ ہے وہ آج جو اسلام کے زیر اثر ہے وہ حضرت صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور میں آیا. کس کے دور میں آیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آیا. اور یہ کم و بیش کوئی 641 عیسوی کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ 641 عیسوی. تو اگر آپ اس کو دوسرے انداز میں کیلکولیٹ کرنا چاہیں، یعنی ہجری کے کیلنڈر میں، تو کم و بیش کوئی 19 یا 18 ہجری کا یہ دور ہوتا. اچھا جی، جب اسکندریہ فتح کر لیا گیا، مصر میں ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج بھیجی، اس کا محاصرہ ہوا، اور اس کے بعد ایک بڑی کامیابی مسلمانوں نے حاصل. اب یہ کامیابی ہے کہ اسکندریہ فتح ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا مشرق وسطیٰ، جس میں عراق شامل ہے، جس میں شام شامل ہے، اور پھر یہ مصر شامل ہے، یہ تو ایک لحاظ سے اسلامک ایمپائر، مسلمانوں کی جو سلطنت ہے، اس نے جتنا وسعت اس میں ہو سکتی تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں گئی. اور یہ وہ دور ہے جب قیصر و کسریٰ، جب سلطنت روما و فارس، یہ دونوں عربوں کے سامنے جھکی. تو جب آپ کے دور اقتدار کے اندر جب یہ تمام علاقے فتح ہو گئے، تو آپ کی مزاج میں جو انکساری تھی، جو توازن ہے، اس پر اب آپ نے ذرا غور کرنا، اور پھر آپ نے اپنے آپ کو بھی اس کا تمامی جائزہ لے کر دیکھنا ہے، اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی گریبان کے اندر، کہ ہمیں تو ایک چھوٹے سے بندے کے اوپر حق کے حکمرانی حاصل ہو جائے، ایک چھوٹے سے ایک چوکیدار کے اوپر ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک خاکروت پر ہو جائے، تو ہمارا مزاج، ہمارا کردار، ہماری شخصیت کس عروج پر پہنچ جاتی ہے کہ ہم جیسے کوئی ہے ہی. اور اگر آپ نے ان کی کردار کی عظمت کو دیکھنا ہے، حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھنا ہے، آپ کردار فاروق دیکھیے. کردار فاروق کی ایک جھلک کو میں آپ کو یہاں دکھاؤں گا کہ آپ ایک بار تشریف فرما تھے، تو واپس آ رہے تھے، چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے تھک گئے، مدینے سے کچھ باہر آپ کھڑے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک غلام ہے اور وہ گدھے کے اوپر سوار ہے. اس وقت زمانے میں گدھا سواری کے طور پر استعمال ہوتا تھا. آپ نے اسے آواز دی، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تم لے جاؤ، میں تھک گیا ہوں. تو وہ غلام، عربوں کا کلچر، اس نے کہا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بیٹھے، میں چلوں گا آگے. یہ بالکل وہی ہے کہ پرائم منسٹر ہو اور آپ بیٹھے ہوئے مقابلہ کریں گے. آپ تو پوری سڑکی، آپ یہ نہیں، آپ آئے حضرت، یہاں سے گزریں، ہمارے سینوں کے اوپر سے چڑھ جائیں،
ہماری گاڑیوں کے اوپر سے روانہ ہو جائیں، آپ کی عزت دینے کی جو خواہش ہے اور جو سکت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن آپ پھر بھی بچھنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو اس کیفیت میں اپنے آپ کو ڈالیے۔ تو غلام نے کیا کہا؟ نہیں آپ دیکھیے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں نہیں، تم جیسے بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھو، میں تمہارے پیچھے بیٹھوں گا، آگے ہی نہیں بیٹھے پیچھے بیٹھے۔ اور اہل مدینہ نے دیکھا کہ جس کے سامنے قیصر و کسریٰ جھکے ہوئے ہیں، جس کے سامنے قیصر و کسریٰ امریکہ اور روس جھکے ہوئے ہیں، وہ کس عاجزی کے ساتھ اپنے کیپٹل مدینہ کے اندر داخل ہوگا۔ تو دوستو، ہم نعرے تو صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ما فوق الفطرت، ہمارے سے تو کوئی تعلق نہیں، ہم کیوں اپنے کردار کو بدلیں؟ لیکن سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ان شخصیات کا کوئی تعلق آپ سے ہے، آپ کو عملاً ثابت کرنا پڑے گا، عملاً ثابت کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ عملاً ثابت نہیں کریں گے تو تاریخ آپ کو بھول جائے گی، کوئی حیثیت نہیں آپ کی۔ آپ جتنے بڑے سیٹ ہوں، جتنے بڑے عالم ہوں، جتنے بڑے طاقتور ہوں، تاریخ میں وہی لوگ اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہوتے ہیں جو کردار کی بنیاد پر زندہ رہے۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے قول ہے، اور وہ قول بھی بڑا جاندار ہے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ، اور یہ آپ کے خلافت کے دور کا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھنا اور بیٹھ کر کھانا کھانا اس میں عار محسوس کرتے ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی لعنت۔ اب دوستو، جس طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ غلام تو ختم ہو گئے، ابھی آپ کی جان نہیں چلی، خادمین تو ہیں، نوکر تو ہیں، ڈرائیور تو ہیں، کسی نہ کسی کے اوپر تو آپ کا طاقت چلتا ہے، آپ کی طاقت چلتی ہے، کسی نہ کسی کے ارادے کو آپ تقدیر کرتے ہیں۔ تو اپنے ہر ماتحت کے اوپر لطف و کرم کرنا، مساوات قائم کرنا، برابری رکھنا۔ اگر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے استفادہ نہیں کیا تو پھر یہ ایام منانا کا کوئی فائدہ، یہاں بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم وہ قوم سے تعلق، ہماری قوم وہ قوم بن گئی ہے جو 1200 روپے کا پیزا کھانا پسند کرتی ہے، 300 روپے کی کوئی کتاب خریدنا پسند نہیں کرتی۔ مجبور لاچار انداز میں اگر کوئی خریدنے پڑ جائے تو چہرہ، جیب، ہاتھ سب کچھ ہے۔ تو آپ سوچیے کہ ہماری قوم کیا ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں پہلی آیت کا پہلا لفظ اقرا ہے، اور آج 1200 روپے کا پیسہ یوں ہم نکالتے ہیں، 300 کی کتاب خریدنا ہم اپنے لیے، 20 روپے کا اخبار سیکھنا وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے مزید آگے بھی گفتگو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جب اتنی بڑی سلطنت ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ مشورہ دینے والے کو کہتے ہیں اسلام کی عزت ہے، تو آپ جو کہ اسلام کے نمائندے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اچھا گھوڑا، ترکی گھوڑا، آپ کو اچھی پوشاک زبردست قسم کی یہ پہننی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سنیے حضرت عمر فاروق کا جواب۔ آپ نے فرمایا ہمیں عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور جو عزت ہے وہ صرف اسلام کی ہے، ہماری کوئی عزت نہیں۔ اور پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو مجھے دکھائی، بڑے فخر سے دکھائی، اور بڑی میرا خیال ہے جس کو غور کر رہی۔ اس میں ایک صاحب تھے، وہ کسی انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھے، کسی بہت
کاروباری شخصیت میں تو وہ اپنا یعنی اپنی سیرت اور اپنے کردار کے حوالے سے تبصرہ فرما رہے تھے اپنے ہی اوپر کہ میں اگر تراویح پڑھاؤں گا تو میرے باہر بچاروں کھڑی ہونی چاہیے، میرا لباس دنیا کا سب سے قیمتی لباس ہونا چاہیے، ورنہ میں نہیں پڑھوں، کیونکہ لوگوں کی عزت میں اسی بندے کی عزت ہے جس کے گھر میں باہر بچاروں کھڑی، لوگوں کے دل میں اس کی عزت ہے جس کا لباس سب سے قیمتی ہے، برانڈڈ ہے، جس کے جوتے سب سے قیمتی برانڈ ہے، اس کی عزت۔ اب آپ کمپیئر کر لیجیے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا، ایک طرف یہ قوم اور ہماری حکومت نعرے لگاتی ہے خلفائے راشدین المہدیین کی، اور کردار کے اندر یہ ہوئی اور یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ قول اور فعل اور۔ بعض لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ اسلام طاقت اخلاقیات کی بنیاد پر دیتا ہے یا عام طاقت لے کر اخلاقیات کا درس دینا چاہتا ہے۔ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، جھک کر لوگوں کی خدمت کر کے انصاف کے ساتھ طاقت حاصل کی۔ ان کا عروج، ان کی حکمرانی دلوں پر ہے، اور وہ طبقہ جو سب سے پہلے طاقت کو حاصل کر کے، بچاوت کو حاصل کر کے اور دیگر نام و نمود کو حاصل کر کے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میرا مشورہ یہ ہے اور میری تجویز یہ ہے کہ اسے ہمیں یکسر مسترد کر دینا چاہیے۔ یہ اسلام کی روح نہیں ہے۔ میں کوئی بہت بڑا مفتی نہیں ہوں اور شاہ صاحب سے بھی معذرت اس حوالے سے کہ کوئی بات ایسی ہو، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف ایک ہی بات ہے کہ اسلام اس عظیم خلق جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو غلاموں میں مساوات کرتا ہے، جو جن لوگوں کو حق نہیں ملتا ان کے حقوق کی بات کرتا ہے، ان کے حق دے کر ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے، انہی میں بلال بھی ہیں، انہی میں غیر عرب بھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑا کر کے آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ہے کردار ہمارے خلفاء کا، یہ ہے کردار ان کا جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، بہترین دور میرا ہے۔ یہ تم لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے ہو کہ ہم اپنے والدین سے بہتر ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ گیا ہے، آج ہم گوگل کرتے ہیں، آپ نے گوگل کر کر کے تہذیب کے نعرے لگا کر جو قتل و غارت مچائی ہوئی ہے، جس سے پوری قوم کے خوف و دہشت پھیلا دی ہے، وہ کون سی اخلاقیات ہے؟ مجھے سمجھا دیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ کون سی اخلاقیات ہے؟ بہترین دور جس کی طرف لوٹنا ہے وہ دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ دور خلفائے راشدین کا دور ہے، اور اس دور کی طرف لوٹنا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس دور میں چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان سے اخلاقیات میں، کردار میں پھر آپ آگے چلیں۔ اب آخر میں بات کروں گا جو کہ بہت ہی بنیادی اور جسے میں نے کہا کہ تہذیب ساز شخصیت ہے حضرت عمر فاروق۔ اب دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ عام وہ شخصیت ہے تاریخ میں جنہوں نے اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا۔ کس کا آغاز فرمایا؟ ہجری کیلنڈر۔ اچھا، اس کیلنڈر کا کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق ہے؟ اس کی مثال آپ سنیے۔ ویسے وہ آج کا تاریخ ہے تو آپ بتائیں کہ آج 5 اگست ہے، لیکن یہی بات اگر میں آپ سے پوچھتا رمضان المبارک کا جب چاند رات ہوتی یا یکم رمضان المبارک، آپ کے آج یکم رمضان مبارک، اچھا جب یکم رمضان مبارک ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اٹھنے، بیٹھنے، سونے، نماز، تراویح، تلاوت قرآن، الغرض تمام زندگی کے گوشے تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پھر آپ انگریزی تاریخ پورا 1 مہینہ نہیں
دیکھتے ہیں تو پریکٹیکل سی بات ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس دلیل کی ضرورت ہے. آپ نے یہ بیتا ہوا وقت ہے، یہ آپ نے خود گزارا ہوا وقت ہے کہ رمضان مبارک میں سحری، یہ پورے سال کے 11 مہینے میں اس طرح کی آپ سنتے ہیں سحری افطار نہیں سنتے. ٹھیک ہے، تراویح کا وقت ہوگا، صحیح، میں شاپنگ کرنے جاؤں گا لیکن افطار سے پہلے واپس آ جاؤں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیلنڈر اس طرح زندگیوں کو منظم کرتا ہے، زندگیوں میں ترتیب لے کر آتا ہے. اس وقت جس کیلنڈر کے گرد ہماری زندگیاں گھوم رہی ہیں، انفرادی، اجتماعی بطور امت اور اجتماعی بطور قوم، اور انفرادی وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو عیسوی کیلنڈر، ٹھیک ہے، اگست کیلنڈر. بات میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب اس بات کا آغاز فرمایا تو آپ نے اتنا بڑا تحفہ اسلام کو دیا. ایک تو وہ مسلمانوں کی شناخت ہے. ہجرت کہاں ہوئی بتائیے؟ ہجرت کہاں ہوئی؟ اسلام کی تہذیب. کس نے کی ہجرت؟ ہجرت کرنے والوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہے. کہاں سے ہوئی ہجرت؟ جہاں پر آپ نے دعوت کا آغاز کیا مکہ، وہاں سے ہجرت مدینہ المنورہ. الغرض یہ کہ زمان ہو، مکان ہو، اور اس کے گرد تمام جتنے بھی واقعات ہیں، وہ تمام کے تمام واقعات اور شخصیات جس دھاگے کے گرد پیروئی ہوئی تھی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا ہجری کیلنڈر. وہ ہے ہجری کیلنڈر. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی منفرد شناخت کو قائم رکھنے اور مسلمانوں کی تاریخی واقعات اور شخصیات کو محفوظ رکھنے اور پھر اسے مستقل تاریخ کا حصہ بنانے میں جو اہم کردار ادا کیا. پوری امت کتنی بار بھی اس کا شکر ادا کرے، اس جیسی کوئی چیز. آج بھی کوئی مورخ، آج بھی کوئی سیرت نگار جب تاریخ کے اوراق گردانتا ہے یا تاریخ کے اوراق کھٹانتا ہے، اسے لامحالہ تاریخ کے انہی زمان و مکان میں جانا پڑتا ہے جو کہ ہجری پرسپیکٹو سے لکھی گئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ شناخت اور انفرادیت دینے والی اہم ساز شخصیات نے تو اپنے کام کر دیے. اب ان سے اگر آپ نے استفادہ کرنا ہے تو اب آپ نے کچھ کرنا ہے. تو یہاں پر میں اپنی گفتگو کا اختتام چاہوں گا، اور آج کی اس گفتگو میں جو سیکھی ہوئی باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ حکمت اور عملی زندگی میں ایکسپلور کریں اور ایکسپوز کروائیں اگر آپ چاہتے ہیں ریوائول ہو اسلامی معاشرے کا. دوسری بات میں کہوں گا کہ اسلام کی اپنی اخلاقیات ہے جس سے انسان کو طاقت ملتی ہے، جس سے انسان بلندی پر، رتبوں کی بلندی پر پہنچتا ہے، دنیاوی رتبوں کی بلندی پر پہنچتا ہے. اسے حکمرانی ملتی ہے اخلاقی قدروں کی بنیاد پر. اور پھر آپ اپنی بات جب کہیں گے، آپ عمل کریں گے تو لوگ خود بخود عمل کریں گے. لہذا ایسے تمام پرسپیکٹیوز اور اسٹریٹجیز جو پہلے اس بات کا تقاضا کرے کہ ہمیں طاقت پہلے دے دو کسی بھی ذریعے سے، اس کے بعد پھر اسلام نافذ ہوگا. گزشتہ کم و بیش 74-75 سالوں سے تو ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کچھ نہیں ہے. صحیح ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اسلام کی انفرادیت اور شناخت کو قائم رکھنا ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی کو ہجری کیلنڈر کے گرد منظم کیا جائے. یہ چند گزارشات تھی، کوئی غلطی ہو تو آپ معاف فرمائیے گا، فرمائیے گا. وما علینا الا البلاغ.